Please subscribe this channel. جی العشا 570 میں پیدائش ہے اور 629 میں وفات ہے. یہ عیسوی ہے. 570 میں پیدائش اور 629 میں. وہ ابو بصیر، اس کی کنیت ابو بصیر ہے. میمون نام ہے. والد کا نام قیس، دادا کا نام جندل. میمون ابن قیس ابن جندل، میمون ابن قیس ابن جندل. من الیمامہ، یمامہ جزیرۃ العرب میں یمامہ کا جو علاقہ ہے وہیں کا یہ رہنے والا تھا. نام ہوا میمون، کنیت ہوئی ابو بصیر. تو آشا کیا ہے؟ آشا لقب ہے. یہ آشا اس کا لقب ہے. جو آشا کے معنی ہوتے ہیں کم دیکھنے والا، وہ شخص جس کو کم نظر آئے، جس کو ذوف بصارت ہو، ذوف بصارت ہو، جس کی آنکھوں کی بینائی میں کمزوری ہو تو اس کو العاشا کہا جاتا ہے. آشا جس کو رتودھی آئے، ایک رتودھی آتی ہے، کم نظر آتا ہے تو اس کو آشا کہا جاتا ہے. تو آشا اس کا لقب ہوا. آشا سے مشہور ہے. یہ آشا الکبیر ہے. ایک آشا صغیر کے نام سے بھی ایک شخص ہے، تو اسی وجہ سے آشا میمون کہہ دیتے ہیں یا العاشا الاکبر اسے کہتے ہیں. آشا میمون اور آشا الاکبر. ابو بصیر میمون ابن قیس بن جندل من الیمامہ، احد الاعلام من شعراء الجاہلیت وفحولہم. احد الاعلام من شعراء الجاہلیہ، جاہلی شعراء میں ایک نمایاں فرد، ایک نمایاں شاعر. احد العالم نمائندہ اور نمایاں شاعر، من شعراء الجاہلیہ جاہلی شعراء میں سے. وفحولہم اور ان کے ماہر افراد میں. فحل کی جمع فحول، اس کے ماہر افراد جو ہوتے ہیں ماہرین، ماہرین میں اس کا ایک نام ہے. تقدم علی سائرہم، اور سارے شعراء پر اسے اولیت حاصل ہے. سارے شعراء پر اسے اولیت حاصل ہے. لیکن تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی ہے تو چوتھے نمبر پر اس کو شمار کیا ہے. 3 شعراء کے نام تو آپ کو معلوم ہے. طبقہ اولا کے جو 3 شعراء ہیں ان میں ایک امرؤ القیس ہے، دوسرا نابغہ زبیانی ہے، تیسرا زہیر ابن ابی سلمہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس کا نام آتا ہے. آواز بند کر دو. چوتھے نمبر پہ اس کا نام آتا ہے العاشا، گویا کہ چوتھے درجے کا یہ شاعر ہے. وقال الشعبی، شعبی مشہور ہیں، انہوں کہتے ہیں اغزل الناس فی بیت، ایک ہی شعر میں غزل کا پورا مضمون اتار دیتا ہے. اغزل الناس فی بیت، افضل الناس لوگوں میں سب سے زیادہ غزل گو ہے فی بیت، ایک ہی شعر میں. ایک ہی شعر میں وہ غزل کا پورا مضمون نقل کر دیتا ہے، پورا مضمون سمیٹ لیتا ہے. افضل الناس فی بیت، ایک ہی شعر میں غزل کا پورا مضمون سمیٹ لیتا ہے. ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ اول من سأل بشعرہ، یہ پہلا شخص ہے جس نے شاعری کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا نظام جاری کیا. سأل مانے مانگنا، شاعری کے ذریعے سے مانگنے کا سلسلہ شروع کیا کہ شعر کہا جائے تو اس پر انعام ملے. ہوا اول من سأل بشعرہ، پہلا شخص ہے جو جس نے شاعری کے ذریعے سے کسب معاش کا فائدہ حاصل کیا. وانتجع به اقاصی البلاد، اور اس کو لے کر ملکوں گیا، علاقہ جانا، اور اس کو لے کر یعنی شعر کو لے کر یہ دور دراز علاقوں میں گیا.
وکانا یغنی فی شعرہ، اور اپنے شعر میں گنگناتا بھی تھا، یعنی ترنم سے بھی پڑھتا تھا، ترنم سے بھی یہ شعر پڑھتا تھا. اس وجہ سے فکانت العرب تسمیہ صناجۃ العرب، تو عرب اس کو صناجۃ العرب کہتے تھے. کانت العرب صناجہ، صناجہ کے معنی ہوتے ہیں جھانچ کے، جھانچ، عربوں کی جھانچ، عربوں کی ایسی چیز جس کے ذریعے سے ایک سر نکلے، ایک خاص وجد کی کیفیت پیدا ہو، تو اس کو صناجہ کہتے ہیں، جھانچ بولتے ہیں، عربوں کی جھانچ. اس کا لقب پوچھا ہے من صناجۃ العرب، تو العاشا صناجۃ العرب، العاشا صناجۃ العرب، عربوں کی جھانچ ہے. یعنی اپنے اشعار کو گا کے بھی پڑھتا تھا اور ایسے تحت لفظ بھی پڑھتا تھا. کانت العرب تسمیہ صناجۃ العرب، تو عرب اس کو صناجۃ العرب کہتے تھے، عربوں کی جھانچ ہے. اور ایک مشہور جملہ اس سے پہلے میں نے دہرایا تھا، امرؤ القیس اذا رکبا، امرؤ القیس اذا رکبا والنابغہ اذا رہبا، والنابغہ اذا رہبا وزہیر اذا سأل یا مدح، اس معنی میں ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ والعاشا اذا طرب، والعاشا اذا طرب، والعاشا اذا طرب، عاشا جب بہت زیادہ مست ہوتا ہے شراب پی کر تو اس کی شاعری لاجواب ہوتی ہے، بہت مست ہوتا ہے تو اس کی شاعری لاجواب ہوتی ہے. جب یہ بہت زیادہ مست ہوتا ہے پی کر تو اس کی شاعری لاجواب ہوتی ہے. تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ عاشا عام طور پر جب پی کے شاعری کرتا ہے تو اس کی شاعری میں ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کو پورے طور پر وجود میں لاتی ہیں. تو امرؤ القیس اذا رکبا، امرؤ القیس جب اونٹ پر سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہو تو اس کا جوہر کھلتا ہے، اس کا جوہر کھلتا ہے. والنابغہ اذا رہبا، اور نابغہ زبیانی جب ڈر کے شاعری کرتا ہے تو پھر اس کی شاعری لاجواب ہوتی ہے، ڈر کے. عام طور پر اس نے معذرت خواہی میں شاعری کی ہے، آگے آئے گا کانک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب. اور پھر والعاشا اذا طرب، اور عاشا جب مست ہو کر شاعری کرے تو پھر اس کی شاعری بہت اچھی ہوتی ہے. تو عاشا کیا تذکرہ یہاں ہے، تو اس تناظر میں اس کو صناجۃ العرب کہا جاتا ہے، صناجۃ العرب کہا جاتا ہے. زہیر کی بھی ایک خصوصیت ذکر کی ہے، وہ ابھی ذہن نہیں آ رہی ہے، زہیر کے بارے میں بھی آیا ہے. وروی عن ابی عروۃ عن ابی عمرو بن علا انہ قال، اور ابو عمرو بن علا سے نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں، ابو عمرو بن علا سے نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں علیکم بشعر العاشا، علیکم بشعر العاشا، تمہارے لیے عاشا کے اشعار کو پڑھنا ضروری ہے، تمہارے لیے عاشا کے اشعار کو پڑھنا ضروری ہے. فإن مثلہ کمثل البازی، اس کی مثال اس بازی کی طرح ہے، یضرب کبیر الطیر وصغیرہ، جو چھوٹے بڑے پرندوں پر جھپٹا مارتا ہے یا جھپٹتا ہے. فإن مثلہ، اس کی مثال اس بازی کی طرح ہے، اس بازی کی طرح ہے، یضرب کبیر الطیر وصغیرہ، کہ اس کی مثال اس بازی کی طرح ہے جو چھوٹے بڑے پرندوں پر جھپٹتا ہے، چھوٹے بڑے پرندوں پر جھپٹتا ہے. اس تناظر میں علیکم، تو یہ عاشا کے بارے میں یہ چیز ہے. اور آگے دیکھیے قال محمد بن السائب الکلبی، اب محمد بن السائب کلبی کا یہ قول ہے، نیچے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عاشا ابن میمون جو صناجۃ العرب ہے، یہ اوکاز کے بازار میں جایا کرتا تھا، اوکاز کے بازار میں جاتا تھا اور باقاعدہ اس کے خیمے لگتے تھے وہاں، اور لوگ اس سے اپنے اشعار کی سند چاہتے تھے، گواہی چاہتے تھے، شہادت چاہتے تھے. تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا محلق، ایک شخص تھا اس کا نام تھا محلق.
تو اس کی کئی بیٹیاں تھیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی. تو محلق کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ یہ عاشا نامی شاعر ہے، اگر یہ شعر کہہ دے گا تو ہم لوگوں کا مقام مرتبہ جو بلند ہوگا ہی، لوگ ہماری طرف رش کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے. تو اس کے محلق نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ضیافت کا کوئی انتظام تو ہے نہیں، کیسے اس کو ہم بلائیں؟ کہا نہیں جو کچھ ہے ہمارے پاس اس کو ہم ضیافت کے لیے پیش کر دیں گے. چنانچہ یہ اوکاز کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں محلق کا علاقہ تھا، تو محلق نے جا کے اس کو روکا اور دعوت دی کہ آئیے ہمارے پاس اور ضیافت قبول کیجیے، مہمان ہوئیے. چنانچہ عاشا رک گیا، اس کے ہاں گیا تو اس نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا. یعنی محلق نے مدارات کی، خوب اس کی خاطر مدارات کی، اور اتنی خاطر مدارات کی کہ یہ مست ہو گیا، اور پھر اس کے بعد شراب کباب کا دور بھی چلا. تو اس طرح سے بہت خوش وہاں سے نکلا. جب وہاں سے نکلا تو اوکاز نامی بازار میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے محلق کی تعریف میں بہت عمدہ اشعار کہے، محلق کی تعریف میں بہت عمدہ اشعار کہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ محلق کا درجہ اور محلق کا مرتبہ بلند ہو گیا. محلق کا درجہ، محلق کا مرتبہ بلند ہو گیا. اور اس کی 8 بیٹیاں تھیں، اور رخی نے لکھا ہے کہ اس کی 8 بیٹیاں تھیں. کوئی نکاح کا پیغام نہیں دے رہا تھا، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی مسکنت کی وجہ سے، اس کی فقیری کی وجہ سے. لیکن عاشا نے جب اشعار کہے تو لوگوں کے اندر یہ احساس ہوا کہ ارے یہ تو بہت چھپا رستم تھا، یہ تو بڑا آدمی تھا جس کو ہم مقام کو ہم نہیں جانتے تھے. چنانچہ اس نے لوگوں نے اس کی بچیوں کو پیغام دیا، اور 1 سال کے اندر 8 بچوں کی شادی ہو گئی. 1 سال کے اندر 8 بچوں کی اس کی شادی ہو گئی. تو یہ بڑی بات تھی. کہا جاتا ہے کہ شعراء زمانے جاہلیت میں اشعار کے ذریعے سے کسی کے مقام کو بہت اونچا کیا کرتے تھے، اور اشعار ہی کے ذریعے سے کسی کو بہت پست کر دیا کرتے تھے. تو یہ انداز تھا شعراء کا. تو یہ عاشا ابن میمون نے جو محلق کی تعریف میں اشعار کہے ہیں وہ آج آپ کے درس کا جز ہے. یہ دیکھ لیجئے. قال محمد ابن صائب الکلبی، محمد ابن صائب کلبی کہتے ہیں کان العاشا یوافی سوق اوکاز، عاشا یہ سوق اوکاز میں جایا کرتا تھا. یوافی مانے پہنچتا تھا، جاتا تھا، وہاں رہتا تھا. وکان المحلق الکلابی لہو بنات کثیرات، اور محلق کلابی کی بہت سی بیٹیاں تھیں. مرتن قالت لہو امراتہ، ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کہا محلق کی، یا ابل کلاب، اے ابو کلاب، ما یمنعک من التعرض لهذا الشاعر، کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس شاعر کو دعوت دیں؟ کیا چیز مانے ہے اس شاعر کو دعوت دیں؟ آپ یہاں سے جاتا ہے، گزرتا ہے، تو اس شاعر کو دعوت دیجئے. فما رأیت احدا اختطعه الى نفسه الا واکسبه خیرا، میں نے نہیں دیکھا ہے کسی کو جس نے اس کو اپنا بنایا ہو. اختطعه الى نفسه، اختصه بنفسه کے معنی میں اختصه، میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس کو اپنا بنایا ہو مگر یہ کہ اس نے اس کو فائدہ ہی پہنچایا ہے، نقصان نہیں پہنچایا ہے. اس نے عام طور پہ فائدہ ہی پہنچایا ہے. فما رأیت، میں نے نہیں دیکھا کسی کو اختطعه الى نفسه، کہ کسی نے اس کو یعنی اس شاعر کو اپنا بنایا ہو، اپنے لیے خاص کیا ہو، الا واکسبه خیرا، مگر اس نے اس کو فائدہ ہی پہنچایا ہے. قال ویحک، کہا تمہارا، ویحکی عورت سے کہہ رہا ویحکی، اس نے کہا کہ تمہارا برا ہو. ما عندي الا ناقتی، یہ صرف میرے ایک اونٹنی ہے. وعلیہ الحمل، اور اسی پر سارا نظام چلتا ہے ہم لوگوں کا، سامان کے لادنے کا، سامان کے لے جانے کا، اور بار برداری کا سارا کام اس سے لیتے ہیں. ما عندي الا ناقتی، ہمارے پاس صرف ایک اونٹنی ہے. وعلیہ الحمل، اور اسی پر اٹھنا بیٹھنا ہے. قالت اللہ یخلفها علیک، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ اللہ یخلفها علیک، اللہ تعالیٰ دوسری اونٹنی دیں گے. قال فهل له بد من الشراب، کیا شراب کی اور کباب کی گنجائش ہے اس کے لیے؟ قالت ان لی ذخیرۃ بها، ہاں میرے پاس اس کا ذخیرہ ہے، ہاں اس کی ضیافت ہم کر سکتے ہیں. ثم دعا العاشا، پھر محلق نے عاشا کو بلایا. ونحر له ناقته، اور اپنی اونٹنی کو ذبح کیا. وسقاه، اور اس کو شراب پلائی. ثم ذهب الى اوکاز، پھر وہ اوکاز گیا. وقال ابیاتا فی مدح المحلق، تو اس نے محلق کی تعریف میں اشعار کہے. تو آج کے جو اشعار ہیں
وہ محلق کی تعریفی میں ہے. لعمری لقد لاحت عیون کثیرۃ علی ضوء نار بالیفاء تحرق. یہ اشعار وہی اشعار ہیں جن اشعار کے کہنے سے محلق کی تعریف ہوئی اور اس کی بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی. جو 8 بیٹیاں تھیں گھر پہ پڑی ہوئی تھی, کوئی نکاح کا پیغام نہیں دے رہا تھا, اس کی شادی ہو گئی. تو ان 5 اشعار میں 1 2 3 4 5 اور بھی اشعار اس کے ہیں. تو ان 5 اشعار میں خاص طور پر اس کے تعریف آئی ہے اس وجہ سے. دیکھیے, وقد قال العاشا وهو من فحول الشعراء, عاشا نے کہا اور وہ بڑے شعراء میں ہے. فحول ماہر شعراء میں ہے, بڑے شعراء میں ہے, بڑے شعراء میں ہے اور ماہر شعراء میں. فہل کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں 60 کے, لیکن بڑے کے معنی میں اور عظیم کے معنی میں, نمایاں کے معنی میں اسے کنایتاً مراد لیتے ہیں. جیسے کبش کے معنی میڑھے کے ہوتے ہیں, لیکن کبش یہ سردار کے معنی میں نہیں لیتے ہیں. تو اس طرح سے عربی زبان میں بعض چیزیں ہیں جو اپنے لغوی معنی سے ہٹ کر اپنے مرادی معنی میں استعمال ہوتی ہیں, کنائی معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. وہ من فحول الشعراء, اور یہ بڑے شعراء میں ہے. یمدح المحلق, محلق کی تعریف کر رہا ہے, محلق کی تعریف کر رہا ہے. لعمری لقد لاحت عیون کثیرۃ الی ضوء نار بالیفاء تحرق, بالیفاء تحرق. لعمری, میری عمر کی قسم, میری عمر کی قسم. عربوں میں تھا یہ اسلوب کہ وہ اپنی عمر کی قسم کھاتے تھے. اب شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے. بالکل ناجائز ہے, عمر کی قسم کھانا جائز نہیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے, اور وہ بھی ایک بار ہے. تو اس سے آپ کے مرتبے, آپ کے مقام کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. تو ویسے یہ جاہلی شعر ہے, یہ اس میں حلت و حرمت کا ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, جو چاہتے تھے کرتے تھے. لعمری, میری عمر کی قسم. لقد لاحت عیون کثیرۃ, لاح مانے لاح یلوح, لوحن کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا. لاح یلیح لوحن, ظاہر ہونا. لاح یلوح لوحن میں ظاہر ہونا. لقد لاحت عیون, اللہ الا کے ساتھ استعمال ہو جائے تو اٹھنے کے معنی میں ہے, اٹھنا, نگاہ کا اٹھنا. لقد ارتفعت الاعین, عیون کثیرۃ, بہت سی نگاہیں, بہت سی نگاہیں, بہت سی آنکھیں. عیون کثیرہ, بہت سی نگاہیں, بہت سی آنکھیں, بہت سی نگاہیں, بہت سی آنکھیں. لعمری لقد لاحت عیون کثیرۃ الی ضوء نار, میری عمر کی قسم بہت سی نگاہیں اٹھی ہیں, بہت سی نگاہیں اٹھی ہیں, بہت سی آنکھیں اٹھی ہیں, بہت سی آنکھیں بلند ہوئی ہیں. میری عمر کی قسم بہت سی آنکھیں اٹھی ہیں, بہت سی آنکھیں بلند ہوئی ہیں, بہت سی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. الی ضوء نار, آگ کی روشنی کو. الی ضوء نار, آگ کی روشنی کی طرف, آگ کی روشنی کی طرف اٹھی ہیں, آگ کی روشنی کی طرف اٹھی ہیں. بالیفاء تحرق, یفا ٹیلا, بلند جگہ. یفا, یفا کے معنی ٹیلا اور بلند جگہ. بالیفاء تحرق, بالیفاء تحرق. تحرق معنی جلایا جانا, روشن کیا جانا. تحرق, جلایا جانا, روشن کیا جانا. آگ کی روشنی کی طرف جو ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے, جو ٹیلے پر روشن کی جا رہی ہے, ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے, ٹیلے پر روشن کی جا رہی ہے. میری عمر کی قسم بہت سی نگاہیں اٹھی ہیں, بہت سی نگاہیں اٹھی ہیں. الی ضوء نار, اس آگ کی روشنی کی طرف جو ٹیلے پر روشن کی جا رہی ہے, جو ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے, جو ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے, ٹیلے پر روشن کی جا رہی ہے. میری عمر کی قسم بہت سی نگاہیں اٹھی ہیں اس آگ کی روشنی کی طرف جو ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے, ٹیلے پر روشن کی جا رہی ہے. تحرقو, تحرقو سے بھی پڑھ سکتے ہیں, تحرقو یعنی تتحرقو, تتحرقو پڑھ سکتے ہیں. اور حرق یحرق تحریق ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, تحرقو, تو اس کی بھی گنجائش ہے. تحرقو, میری عمر کی قسم بہت سی نگاہیں اٹھی ہیں اس آگ کی روشنی کی طرف جو ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے یا ٹیلے پر جل رہی ہے. تو شب لمقرورین یصطلیانها,
وبات علی النار الندى والمحلق. تو شب کے معنی ہوتے ہیں بھڑکانا. تو شب لاحا کے معنی ہوتے ہیں اٹھنا چمکنا، اٹھنا چمکنا. تو شب لمقرورین، تو شب لمقرورین، تو شب بھڑکایا جانا، روشن کیا جانا. مقرور کہتے ہیں سردی زدہ، ایسا شخص جس کو سردی لگ گئی ہو، جس کو ٹھنڈک لگ گئی ہو، جس کو سردی لگی، اس کو مقرور کہتے ہیں. مقرور. قر وسر، هذه اوان قر وسر، یہ بہت سخت اور کڑاکے کی سردی ہے. هذه اوان قر وسر کہا جائے تو لقد تشب لمقرورین، دو سردی زدہ شخص کے لیے، دو سردی زدہ شخص کے لیے. تو شب لمقرورین، دو سردی زدہ شخص کے لیے، دو سردی زدہ شخص کے لیے جو بھڑکائی جا رہی ہے. یسطلیانہا، یسطلیان، اصطلا، یسطلی اصطلاء، یہ کس سے نکلا ہے؟ صلی یصلا، یصلاہا، یصلاہا، یصلا کے معنی ہوتے ہیں جلنا. صلی یصلا، جلنا. الذی یصلا النار الکبری، صلی یصلا یعنی جلنا. صلیہ کے دو معنی ہو گئے اس طرح سے. ایک صاد لام یا کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے معنی نماز کے بھی ہیں، صلاۃ، صلاۃ کے نماز کے بھی ہیں. اور یہ صلیہ یصلا، صلیان کے معنی ہوتے ہیں جلنا. تو دو معنی ہو گئے. دو معنی اس کے بنیادی طور پر ہیں، ایک نماز کے معنی میں ہے اور ایک جلنا. تو یہاں اصطلا یصطلی، اس طرح ہوتا ہے تاپنا، گرمی حاصل کرنا، تاپنا اور گرمی حاصل کرنا. اصطلا یصطلی اصطلاء، تاپنا اور گرمی حاصل کرنا. تو شب لمقرورین یصطلیانہا، تو شب وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے دو سردی زدہ شخص کے لیے، دو سردی زدہ شخص کے لیے جس کو وہ تاپ رہے ہیں، جس کو وہ دونوں تاپ رہے ہیں. تو شب لمقرورین، وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے دو سردی زدہ شخص کے لیے، یصطلیانہا، جس کو وہ تاپ رہے ہیں، جس سے وہ گرمی حاصل کر رہے ہیں. وبات علی النار الندى والمحلق، بات علی النار الندى والمحلق، اور بات علی النار الندى، اور آگ کے پاس ندا نے یعنی سخاوت نے. سخاوت، ندا کے معنی ہوتے ہیں سخاوت کے، لغوی معنی تو ہوتے ہیں تراوٹ کے، لغوی معنی تراوٹ کے، لیکن یہاں سخاوت کے معنی میں. وباتا یعنی رات گزارنا، بات یبیت بیتن وبیتوتۃ، رات گزارنا، رات گزارنے کے لیے آتا ہے. کیف اخذ یومی آ جائے گا، لیکن کیف ابیت یومی کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. کیف ابیت یومی نہیں کہیں گے، کیف ابیت لیلتی یہ استعمال کیا جائے گا. وبات علی النار الندى والمحلق، ندا کے معنی سخاوت کے اور محلق کے معنی کوئی نام شخص ہے محلق کلابی. وتشب لمقرورین یصطلیانہا، وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے دو سردی زدہ شخص کے لیے، دو سردی زدہ شخص کے لیے جس کو وہ دونوں تاپ رہے ہیں. وبات علی النار الندى والمحلق، اور سخاوت اور محلق نے آگ کے پاس پوری رات گزاری ہے. سخاوت اور محلق نے آگ کے پاس پوری رات گزاری ہے. سخاوت اور محلق نے آگ کے پاس رات گزاری ہے. مطلب آگ کے پاس رات گزارنے کا کیا مطلب ہوا کہ پوری رات آگ جلتی رہی تو کھانا پکتا رہا، لوگوں کو کھلایا جاتا رہا، اور کوئی فقیر اور کوئی محتاج جو آیا، ضرورت مند آیا، تو اس کے سخاوت سے، اس کی فیاضی سے محروم نہیں ہوا. گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ محلق کو تم غریب سمجھ رہے ہو اور محلق کو فقیر سمجھ رہے ہو، وہ بہت بڑا سخی ہے، راتوں رات اس کی آگ جلتی رہتی ہے اور وہ بھڑکائی جاتی رہتی ہے. وبات علی النار الندى، اور ندا نے اور سخاوت اور محلق نے آگ کے پاس رات گزاری ہے. اب کس طرح رات گزاری ہے آگے مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں. تو شب لمقرورین یصطلیانہا، کہ وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے ایسے دو سردی زدہ شخص کے لیے
جس کو دونوں تاپ رہے ہیں اور سخاوت اور محلف نے آگ کے پاس رات گزاری ہے۔ رضیع لبانی صدی ام تقاسما، رضیع لبانی، لبانی رضیع من ہوتے ہیں دودھ پینے والا، رضیع دودھ پینے والا، رضع دودھ پینا، پیلانا، لبان کے معنی دودھ کے ہے، لبان نہیں ہے، لبان اس سے پہلے آیا تھا جس کے معنی سینے کے ہوتے ہیں، لام کے کسرے کے ساتھ ہو تو سینہ، لام کے کسرے کے ساتھ ہو تو سینہ، اور لام کے فتحے کے ساتھ ہو تو دودھ۔ رضیع لبانی صدی امن، لبان یہ دودھ کے معنی میں ہے، لبان دودھ کے معنی میں، اور صدی کے معنی جانتے ہیں چھاتی کے، پستان کے، صدیون، امن، امن ماں، تقاسما دونوں نے قسم کھائی ہے، تقاسما قسم کھانے کے معنی میں ہے، یہ حصہ لینے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قسم کھانا، دونوں نے ایک ساتھ قسم کھائی ہے، دونوں نے ایک ساتھ قسم کھائی ہے۔ رضیع کے معنی دودھ پینے والے ہیں، دودھ پینے والے، اور لبان کے معنی ہوتے ہیں دودھ کے، اور صدی کے معنی چھاتی کے، پستان کے، امن ماں، تقاسما دونوں نے قسم کھائی ہے۔ عربی میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے جب بتانا ہو کہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم خرما، ہم شراب ہے، تو کہا جاتا ہے ہما رضیع، رضیع لبن و زجیع مہد، ہما رضیع لبن و زجیع مہد، زجیع مہد، مہد کے معنی جاتے ہیں جھولے کے، زجیع مہد، ہما رضیع لبن و زجیع مہد، جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ہما رضیع لبن و زجیع، ضاد جیم یا عین، زجیع، زجیع مہد، مہد معنی جھولے کی، یعنی گویا کہ ایک ہی جھولے میں انہوں نے جھولا ہے اور ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، تو چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کا روح اور جسم کا ساتھ ہے۔ رضیع لبانی صدی ام تقاسما، رضیع لبان، رضیع لبان، یہ منصوب ہے کیوں؟ منصوب تو امدحو، الگ سے گویا کہ امدحو منصوب المدح کہا گیا ہے، رضیع لبانی اے امدح رضیع لبانی صدی ام تقاسما۔ ترجمہ سنیے، ایک ماں کی چھاتی سے وہ دونوں، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے، کنہوں نے؟ ندا اور محلف نے، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے، یا ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ہیں، تقاسما جنہوں نے قسم کھائی ہے، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے اور قسم کھائی ہے، بِأَسْحَمَ دَاجٍ قسم کھائی ہے، ایک ماں کی دادی، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے، قسم کھائی ہے، بِأَسْحَمَ دَاجٍ، اسحمہ سے پہلے لیل محذوف ہے، بِلَيْلٍ أَسْحَمَ دَاجٍ، بِلَيْلٍ أَسْحَمَ دَاجٍ جنہوں نے قسم کھائی ہے، بِأَسْحَمَ دَاجٍ، اسحم معنی ہوتے ہیں کالے کے، اسحم کے معنی ہوتے ہیں کالے کے، اور داجن کے معنی بھی ہوتے ہیں کالی، کالی چیز کا، دجا، دجل لیل رات کی تاریکی، اسی سے داجن ہے، اس کے معنی بھی تاریکی۔ بِأَسْحَمَ اے بِلَيْلٍ أَسْحَمَ دَاجٍ تاریکی کے معنی میں، کالے کے معنی میں، بہت ہی بِأَسْحَمَ جنہوں نے قسم کھائی ہے بہت تاریک رات میں، بہت تاریک رات میں جنہوں نے قسم کھائی ہے۔ اعوذ، اعوذ یہ ابدن کے معنی میں ہے، ابدن کبھی بھی، ابدن کے معنی میں کبھی بھی، ابدن کے معنی کبھی بھی، لا نتفرق ہم جدا نہیں ہوں گے، ہم جدا نہیں ہوں گے، ہم جدا نہیں ہوں گے۔
رضیع لبان صدی ام تقاسما، انہوں نے، ان دونوں نے، ندا اور محلق نے، سخاوت اور محلق نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، قسم کھائی ہے تاریک رات میں قسم کھائی ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے۔ تاریک رات میں انہوں نے قسم کھائی ہے، سخت تاریک رات میں، بہت زیادہ تاریک رات میں، سخت تاریک رات میں انہوں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ رضیع لبان صدی ام تقاسما، ایک ماں کی چھاتی کا انہوں نے دودھ پیا ہے، تقاسما جنہوں نے قسم کھائی ہے سخت تاریک رات میں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ داجن کون ہے؟ تاریک کے، اسما کے معنی کالے کے، یا داجن ہے تاریک کے، یعنی بہت زیادہ تاریک، سخت تاریک رات میں انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم جدا نہیں ہوں گے۔ پھر ایک بار سن لیجیے وہاں سے اوپر سے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ لعمری لقد لاحت عیون کثیرۃ، میرے عمر کی قسم بہت سی نگاہیں اٹھی، بہت سی نگاہیں بلند ہوئی اس آگ کی روشنی کی طرف جو ٹیلے پر دہکائی جا رہی ہے، جلائی جا رہی ہے، جو ٹیلے پر جلائی جا رہی ہے، ٹیلے پر روشن کی جا رہی ہے۔ میرے عمر کی قسم بہت سی نگاہیں اٹھی اس آگ کی روشنی کی طرف جو ٹیلے پر بلند جگہ پر جلائی جا رہی ہے اور دہکائی جا رہی ہے۔ تو شب لمقرورین، وہ آگ جلائی جا رہی ہے دو سردی زدہ شخص کے لیے جس کو وہ تاپ رہے ہیں، وہ بات علی النار الندى والمحلق، اور آگ کے پاس سخاوت اور محلق نے بھی رات گزاری ہے، آگ کے پاس سخاوت اور محلق نے بھی رات گزاری ہے۔ رضیع لبان صدی ام، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ہیں، وہ دونوں ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ہیں، یا انہوں نے ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے اور قسم کھائی ہے سخت تاریک رات میں کہ ہم کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ عوض منصوبی ہوتا ہے، ہمیشہ مبنی الزم ہوتا ہے۔ عوض لا نتفرق، یہ فعل نہیں ہے بلکہ ایک اسم کے طور پر آیا ہے یا حرف کے طور پر۔ عوض لا نتفرق، کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ چلیے پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ۔